الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے، بعضهم مردوں کو علی بعض عورتوں پر، بعض کو بعض پر عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے، عورت کی داڑھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردانگی کا اور ساز و سامان دیا ہے، عورت کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ نظام مرد کا جو ہے بالا بالا ہے، اور خواتین کا جو نظام ہے وہ سفل ہے۔ خاتون پر ایسا کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالا، نبی نہیں بنایا، مجتہد نہیں بنایا، مجدد نہیں بنایا۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ مردوں نے خرچ کرنا ہے، من اموالہم، مال میں سے۔ معلوم ہوا کہ عورت کے ذمہ نہ کمانا ہے اور نہ مال پیدا کرنا ہے۔ یہ بھی فتنہ آخر زمان میں سے کہ ہماری بہنیں اور باوجہ دفتروں میں مشغول ہیں۔ کمانا اور خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ، پس نیک عورتیں، قانتات، عاجزی کرنے والی عورتیں یعنی تابعدار، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی، عزت و ناموس کی بندے کے۔ خاوند چلا گیا دفتر، صبح سے شام تک یہ اور گھر ہے۔ بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا اللہ نے، یا زبردست اشارے کر لیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، نافرمان ہو جائے گی۔ فقہ کے اندر ایک خاتون اگر خامن سے روٹ کے میں کے بیٹھ جائے تو جتنے دن مہینے وہ بیٹھی ہوئی ہو، خرچہ ہوا وہ خامن کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ناشزہ ہے، ناشزہ اس کو کہتے ہیں کہ خامن بلا رہا ہے اور نہیں جا رہی، ناشزہ اس کو کہتے ہیں کہ خامن نے کچھ نہیں کیا، مانا بنا کے وہاں چلی گئی۔ تو فقی اور مفتی کو خاون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو نشوز کر چکی، نشوز تو ناشزہ کا نفقہ نہیں، کوئی نفقہ نہیں، وہ خود مجرم ہے۔ اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی بے رخی سے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، نحمدُ وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، بیوی کو بھی خطاب کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو علیحدہ کرو، فِی الْمَضَاجِعِ، لیٹنے میں۔ حلال اور شریف عورت جب خاوند کے بغیر رات گزارے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پٹائی بھی لگا دو ان کی۔ دوست اور بزرگوں، واز بھی ہو گیا، کوئی تبلیغی بزرگ بھی گھر پہ آیا، پردے میں تقریر کی، خاوند نے کئی راتوں سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، پھر بھی سیدھی نہیں ہو رہی، تو اب اللہ کا نام لے لو اور چڑی کو ہاتھ لگاؤ۔ چڑی سے مراد لکڑی ہے، چلو کوئی اور چیز سمجھ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی پٹائی لگاؤ۔ عورتیں کہتی ہے ہماری پٹائی، تو ٹھیک ہے جب وہ نہیں لگا سکتے تو آپ لگایا تھا، وہ لگاتی۔ عجب سا زمانہ ہے، زنانہ مردانہ ہے، مردانہ زنانہ۔ توبہ توبہ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری تابعداری کر لے اے خاوندو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پر ڈھونڈنا نہیں ان کے خلاف کوئی راہ و رسم، سختی زیادہ نہ کرنا، ناراض ہونا ہی کافی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بھی بزرگ و برتر ہے۔ سن لو، اتنا تم عورت سے بڑے نہیں ہو جتنا خدا تم سے بڑا ہے۔ کتنی غلطیاں کرتے اور اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ویسے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو پٹائی کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ واز سے کام چلاؤ، غصے سے کام چلاؤ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جب پیٹتے تھے، بخاری میں ہے شج کے او فل کے او جما کو لل لگے، یا آزاد توڑ دیتے تھے یا اس کا سر پھاڑ دیتے تھے۔
بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ بس ہاتھ سے یا باریک چڑی سے خبردار کہ آپ نے اس کے اوپر ڈنڈے توڑ دیے. لا الہ الا اللہ. جب آپ عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو زمانے جاہلیت یاد کرو. تمہارے پیغمبر کے آنے کے بعد ان کے ساتھ گرمی ہونے لگی، اور جب آپ عورتوں کے ساتھ زیادہ سختی کرتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی کہیں جانے والی ہیں. ان کے مستقبل کے لیے اور گھر کے لیے بھی دعا فرمائے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے رأيت الرجال يضربون نساءهم، رأيت الرجال يضربون نساءهم، میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی اپنی عورتوں کو مارتے ہیں. فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے اگر میں اپنی بیوی زینب کو ہاتھ لگاؤں. ایسی پیاری تھی، ایسی کریم رحیم، ایسی بدھی فرما بردار عورت کو غصہ کرنے بھی بد اخلاقی ہے. رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زینبا. لا الہ الا اللہ. اس لیے فرمایا جب وہ تابعدار ہونے لگی تو تم بھی اس کے خلاف سازش نہ کرو. اللہ زیادہ بڑے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرنے لگے کہ دوری ہو رہی ہے دونوں میں، شقاق سخت اختلاف، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بھیج دو ایک صلح کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے. یہ قاعدہ ہے کہ لڑکے والے ایک آدمی مقرر کریں اور لڑکی والے ایک مقرر کریں. تو قاعدہ یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکے کی برائی کریں کہ وہ غلط ہے، اس نے زیادتی کی، اور لڑکی والے اپنی بچی کو کہے، بیٹی بہن کو کہ نہیں اس نے سختی کی ہے، اس نے نافرمانی کی، تو خلیج کم ہو جائے. اور اگر وہ اپنے لڑکے کی صفائی کرے یہ اپنی لڑکی کی کبھی نہیں سنتے، وہ تو جھگڑا اور بڑھ جائے. جب وہ اچھا ہے تو یہ بری ہے، جب یہ اچھی ہے تو وہ برا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. لڑکے والے لڑکی کو بیٹی سمجھے اور لڑکی والے لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا جھگڑا بھی ہموار ہو جائے گا. بس اگر تم ڈرنے لگے کہ سخت اختلاف ہو جائے گا دونوں میں، بس بھیج دو ایک حاکم لڑکے کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے. یریدا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، یوفق اللہ بینہما، توفیق دے گا اللہ ان دونوں کو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور خبردار.